باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ ملک صاحب یہ مسئلہ ڈسکس کرنے کا نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ نے اس کو اجاگر کر دیا تو اب کیونکہ پروگرام سچ کیا ہے اس میں سب کچھ بتانا تو پڑے گا، یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ سب سے پہلے میں ملک صاحب آپ کو، ڈی ایم کی ٹیم کو اور سٹاف کو اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو رمضان مبارک، جشن آزادی اور آنے والی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب میں اپنے لیڈروں کو، حکمرانوں کو اور قوم کے مجرموں کو ملک کی بربادی کرنے پر لعنت پیش کرتا ہوں۔ اب ملک صاحب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے دوست جو ہمارے آئے تھے بریگیڈیئر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ میری ان کی دوستی کو 17-18 سال سے ہے، بہت اچھے دوست ہیں، ہم نے اکٹھے سفر کیا، سب کچھ کیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ دوستوں کو بھی فٹ نہیں کر سکتے، تو میں ڈائریکٹ میسج بریگیڈیئر صاحب کو دوں گا، کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس وقت جرمنی میں موجود ہیں اور پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ آئندہ میرے ساتھ شاید ملاقات نہ کریں، تو یہ بہت اچھا آپ نے سوال کرتے کہ اسی طریقے سے میں اپنے دوستوں کو پیغام دے سکوں۔ تو اپنے دوست بریگیڈیئر صاحب کی خدمت میں سلام اور آداب پیش کرتا ہوں، جو اپنے دوستوں کے ساتھ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو صاحب پنجابی مت بولا کریں، اردو بولا کریں، تو اس لیے میں زیادہ اردو ہی بولنے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی کبھی پنجابی بولنی پڑتی ہے۔ تو میں اپنے دوست بریگیڈیئر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بہت محنت کر کے، کوشش کر کے مانچسٹر میں آئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور ابھی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ان کے بعد ان سے میں معافی بھی چاہتا ہوں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مانچسٹر آئے، مگر 3 دن تک لوگوں نے ادھر ادھر گھمایا پھرایا اور مجھ سے ملنے نہیں دیا۔ ان کو بتایا گیا کہ میں عمرے پر گیا ہوں، مگر اللہ کی شان دیکھو، اچانک ہمارا آمنا سامنا ہو گیا۔ جن لوگوں نے ایسا کیا ملک صاحب، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ایسے بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں، میں کس کا گلہ کروں۔ ملک صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب سے میری دوستی 17 سال سے ہے، ہاں بہت اچھے دوست ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں، مگر اس بار ان کا ناراض ہو کر چلے جانا مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ 4 دوستوں کے ہمراہ آئے تھے ملک صاحب، ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ان کو اپنے لیٹر ہیڈ پر وائس چیئرمین مقرر کروں، ان کے دوست صفدر کو وائس پریزیڈنٹ مقرر کروں، قریشی صاحب کو پنجاب کا ہیڈ مقرر کروں اور عارف جدون صاحب کو سرحد کا انچارج مقرر کروں ینگ انقلاب کی پارٹی میں، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میرے انکار پر وہ ناراض ہو گئے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ آرمی میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں اور اپنے علاقے کے ملک صاحب بہت امیر ترین شخصیت ہیں یہ، مگر اگر انہوں نے 17 سال میں ملک صاحب میرے اچھے کاز کے لیے کچھ نہیں کیا تو قوم کے لیے کیا کریں گے؟ اس لیے میں مجبور ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے دوست پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ میری مجبوری کو سمجھیں اور ناراض نہ ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 17 سال کی محنت اور لگن سے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی اچھے کاز کے ساتھ مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور دیتا ہے۔ ملک صاحب میں نے بڑی مشکلات سے گزر کر کروڑوں روپے لگا کر یہاں تک آیا ہوں۔ اگر میں آپ کو یا کسی کو یا ان دوستوں کو وہ عہدے دے دوں جو وہ مانگتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ میرے دوست ہیں تو یہ کیا ٹھیک ہوگا؟ نہیں، میں دوستی کی خاطر اپنے پرنسپل نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنے پارٹی کے لیے نہ تو پیسہ لگایا اور نہ ہی وقت دیا اور نہ ہی میری مدد کی جب میں حکومتوں کے عتاب میں تھا تو میری اس وقت کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ آپ کچھ دیر ساتھ چلے اور پھر غائب ہو گئے اور یہی کرتے رہے ہمیشہ۔ ملک صاحب میرے 500، آپ کو پتہ ہے کہ 500 میرے دوست ہیں جو مختلف ممالک میں مقیم ہیں، مگر پارٹی میں اعلیٰ سیٹیں وہی لے گا جو پارٹی کو کامیاب کرانے میں اپنا خون پسینہ بہائے گا، جو جالا بن کر دکھائے گا۔ بریگیڈیئر صاحب آپ خود سوچیں، جس کاز پر میں نے کروڑوں روپے لگا کر طرح طرح کی مصیبتوں مشکلات میں سے گزر کر اس کاز کو جاری رکھا، قوم کے دکھ درد میں اپنی جوانی لگا دی، کیا اس کاز کو ایسے ہی کسی کے سپرد کر دوں؟ سوری، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے توکلی پر بن کر دکھاؤ، اپنی محنت کی کمائی کو اس کاز پر خرچ کرو، مشکلات میں ثابت قدم رہ کر دکھاؤ۔ آپ نے 17 سال میں وعدوں کے علاوہ مجھے کیا دیا؟ تم سب اچھے دوست تو ہو، مگر جہاں تک انقلاب کا تعلق ہے اس میں صرف وہی ٹاپ سیٹوں پر لوگ آئیں گے جو توکلی کی طرح جان و مال لگائے گا۔
ثابت قدم رہے گا، پاکستان کا جالا بن کر دکھائے گا۔ باتیں کرنے وقت ضائع کرنے والوں کے لیے پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی ایسا جو یہ کہے اور عمل بھی کرے، خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ ہم نے تو گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، مگر ملک صاحب میں پر امید ہوں انشاءاللہ 18 کروڑ میں سے 200 جالے ضرور مل جائیں گے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔ ملک صاحب، جو حکومت اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی، جو حکومت اپنی بچی عارفہ صدیقی کو رہا نہیں کرا سکی، جو حکومت اپنی قوم سے بجلی، گیس، پانی جس نے چھین لیا اور مہیا نہیں کر سکی، جو حکومت اپنی قوم کو بنیادی حقوق نہیں دے سکی، جس حکومت میں ہر روز بہن بیٹیوں سے گینگ ریپ کیا جاتا ہے، جس حکومت میں ہر روز ماؤں سے بچے، بھائیوں سے بھائی بہنوں سے ساگ چھین لیے جاتے ہیں، ہمیں ایسی حکومت کی ضرورت نہیں۔ آئیے سب صوبوں کی حکومتوں کو یہ پیغام دیں کہ ہم سے الجھو گے تو جیو گے کیسے، ہم سے الجھو گے تو جیو گے کیسے۔ ہم نے ہر ظلم کو مٹھانے کی قسم کھائی ہے۔ میں اپنی قوم کو ملک صاحب یہ پیغام دیتا ہوں کہ آئیے مرنے سے پہلے مخلوق خدا کی بہتری کے لیے کچھ کر جائیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا ملک صاحب، آپ ہمیشہ طرح طرح کی باتیں چھیڑتے ہیں اور کئی باتیں، یہ واقع سوال آئے ہیں یا کیا اگر آئے ہیں تو پھر اس کا جواب تو دینا پڑے گا، تو اس کا جواب پھر میں ڈائریکٹ اپنے ہم وطنوں سے دیتا ہوں جو لوگ سوال کرتے ہیں۔ ہم وطنوں، ماں کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا مگر بیٹا پھر بھی ماں کے مجرموں کو ووٹ دینا چاہتا ہے، تو تاریخ اس بیٹے کو کیا نام دے گی؟ تو میں نہیں دینا چاہتا، آپ خود اس کا جواب دے لیں۔ بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے مگر بھائی بدلہ لینے کی بجائے انہی کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور انہی کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، تو تاریخ میں اس بھائی کو کیا لکھا جائے گا؟ بیٹیوں کے ساتھ گینگ ریپ کرنے والے امیر زادوں بدماشوں کو لیڈر سمجھنے والے باپ کو تاریخ کیا نام دے گی؟ معصوم بچیوں کو تیزاب سے جلایا جا رہا ہے، یہ بچیاں کسی کی بیٹی ہیں تو کسی کی بہن، مگر وہ باپ اور بھائی پھر بھی میرا ساتھ دینے کی بجائے اپنی بیٹیوں بہنوں کے مجرموں کو اپنے لیڈر سمجھتے ہیں۔ ان کو اپنی بہنوں بیٹیوں کی چیخوں بھی سنائی نہیں دیتی، تو تاریخ ایسے بھائی اور باپ کے بارے میں کیا لکھے گی؟ ہم وطنوں ذرا غور تو کرو، تمہاری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کراچی میں کیا ہو رہا ہے مگر تم پھر بھی انہی کے گن گا رہے ہو۔ کیا تمہیں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ تاریخ میں تم کیا لکھے جاؤ گے؟ سندھ، بلوچستان، پنجاب سرحد میں تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ گینگ ریپ کیے جا رہے ہیں، ان کو تیزاب سے جلایا جا رہا ہے، ڈرون حملوں سے معصوم بچوں، عورتوں اور بزرگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، مگر تم پھر بھی انہی کو اپنا لیڈر مان رہے ہو۔ تم بہنوں بیٹیوں کے مجرموں کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے ہو تو بتاؤ تاریخ تمہیں کیا لکھے؟ ایک بندے پر امید تھی کہ وہ نیا پاکستان دے گا مگر وہ بھی جھوٹ بول کر عوام کو بیوقوف بنانے کے ساتھ ساتھ اسپتال یونیورسٹیوں کے نام پر اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ ہر روز جھوٹ بولنا ان کا معمول بن چکا ہے۔ جن سے پیسے لے کر اپنی جائیدادیں بنائی انہی سے پاکستان ہونے کا حق چھینا چاہتے ہیں، مگر افسوس پھر بھی آپ ان کو لیڈر مانتے ہیں۔ اگر بہنوں بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلنے والے، جھوٹ بول کر تمہارے پیسے سے اپنی جائیدادیں بنانے والے، تمہارا حق کھانے والے، تمہیں بنیادی حقوق سے محروم کرنے والے اور ملک کو بربادی کی طرف لے جانے والے تمہارے لیڈر ہیں، تو پھر تم بتاؤ، تم خود سوچو کہ تمہیں تاریخ کیا لکھے، کہ تم کون ہو اور تاریخ میں تم کو کس نام سے پکارا جائے؟ کیا تم بھول گئے کہ راولپنڈی میں غریب ماں کی بیٹی کے ساتھ 12 میرزادوں نے گینگ ریپ کیا اور پھر اس کو تیزاب پلا کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا، مگر تمہارے کسی بھی لیڈر نے اس غمزدہ ماں کی مدد کرنا تو درکنار، اس کی جوان بچی کا علاج کرانے کی کوشش تک نہیں کی۔ کیا یہی ہے تمہارے لیڈر جن کے تم دن رات گیت گاتے ہو؟ ذرا سوچو کہ تم باپ ہو، کیا بھائی ہو، اور یا پھر بہنوں بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلنے والوں کے ساتھی ہو؟ بتاؤ تمہیں کیا لکھا جائے؟ ہسٹری میں تمہارا نام کس نام سے لکھا جائے اور لوگ تمہیں کس نام سے پکاریں؟ کیا تم یہ بھی بھول گئے کہ جب وطن کا ایک بیٹا چند زیب اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ تخت لاہور کے سامنے مدد کے لیے گیا تھا مگر مدد نہ ملنے پر آگ لگا کر مر گیا، اور اس حکمران نے ان کی مدد کرنے کی بجائے اپنے 20 ساتھیوں کے ہمراہ عمرہ پر چلا گیا؟ یہ کیسا عمرہ تھا جو ایک بھوکے پیاسے چند زیب کی لاش سے گزر کر کیا گیا؟ کیا تم یہ بھی بھول گئے کہ ملتان میں ایک باپ اپنی جوان بیٹیوں کو یہ کہہ کر گیا کہ کچھ فکر مت کرے، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں؟ مجبور باپ کھیتوں میں پھرتا رہا کہ شاید کچھ مولی گاجرے میں ہی مل جائیں جیسے وہ اپنی کئی دنوں کی بھوکی 2 بیٹیوں کی بھوک مٹا سکے۔
ادھر بیٹیوں نے باپ کو دنیا کی ذلت سے بچانے کے لیے اپنے دوپٹوں سے جو کہ بیٹیوں کے سروں کی شان ہوتے ہیں گلے میں پھندے لگا کر جان دے دی اور اس ظالم دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ اولاد والو ذرا سوچو، جب باپ گھر آیا ہوگا تو اس پر کیا بیتی ہوگی، بیٹیوں کی لاشوں سے لپٹ کر کتنا رویا ہوگا، اس کی تو دنیا ہی ختم ہو گئی ہوگی، اس نے وقت سے پہلے ہی قیامت دیکھ لی، مگر تم اتنے بے حس ہو گئے ہو کہ اپنی بہنوں کی لٹکتی ہوئی لاشوں کو دے کر بھی نہیں جاگے، اور پھر انہی ظالموں کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے ہو جو تمہاری بہنوں کے مجرم ہیں۔ تم خود ہی بتاؤ تاریخ تمہارے بارے میں کیا لکھے۔ میں ہر ایک روح کی سانس پر وزن دیکھ رہا ہوں، میں ہر ایک روح کی سانس پر وزن دیکھ رہا ہوں، میں ہر شخص کے ہاتھوں میں کفن دیکھ رہا ہوں۔ وطن کے بیٹو، کیا تم 5 سال کی اس گڑیا کو بھی بھول گئے جس کو چند بگڑے ہوئے میرزادے اٹھا کر لے گئے، اس سے گینگ ریپ کیا، اس کے بازو کاٹ دیے، سر کاٹ دیا، ٹانگیں کاٹ کر ادھر ادھر پھینک دیں۔ ذرا غور کریں کہ کیا قیامت کا سما ہوگا جب ماں باپ بھائی بہنوں نے اس معصوم لاش کو اکٹھا کیا ہوگا، ان کی چیخوں نے تو آسمان بھی ہلا دیا ہوگا، مگر تم ان چیخوں کو کیا، تم تو اتنی اصلی سی گڑیا کا بھی بھول گئے، مگر میں نہیں بھولا۔ مجھے تو اس گڑیا کی آواز سنائی دے رہی ہے، وہ پکار کر کہہ رہی ہے، توکلی بھائی میرا بدلہ لینے کب آؤ گے؟ میری ننھی سی بہن، میں کیا کروں؟ وطن کے بیٹے میرا ساتھ نہیں دیتے تو میں تمہاری مدد کو کیسے پہنچوں؟ تمہاری مدد کو آنے کے لیے مجھے 200 شاہین چاہیے جو دنیا کو بتا دیں کہ بہنوں کی پکار پر ہم مہ پرواز ہیں۔ اے بہن، انشاءاللہ تیری جنت میں آؤں گا ایک دن، اے بہن تیری جنت میں آؤں گا ایک دن، تیری عزت کی قسم ان ظالموں کو لٹکاؤں گا ایک دن۔ دیکھو جی، انہوں نے یہی کہا کہ وہ نوجوانوں کی قیادت کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے یہ عمریں ان کی بتائی ہیں، اگر ان کی عمریں یہ ہیں تو یہ تو بوڑھوں کی قیادت کرنا چاہیے، ان کو پھر نوجوانوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے تو ان کو اللہ کی پکڑ ہو گئی ہے، بار بار روز بیان چینج کرنے اور اپنے طرح طرح کے وعدے چینج کرنے۔ اللہ کی پکڑ اس لیے ہوئی ہے نا کہ جھوٹ بولا پہلے، یہ نوجوان خود ہی نہیں ہے تو نوجوانوں کی قیادت کیسے کریں گے؟ اچھا، میں نے ایک حدیث پاک سنی تھی کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی مخلوق، اس میں کسی مسلمان کا نہیں کہا گیا، کسی مذہب کا نہیں کہا گیا، اللہ کی مخلوق میں پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، کیڑے مکوڑے، جانور، چرند پرند اور انسان، ہر مذہب کے لوگ یہ سارے آتے ہیں، جو بندہ، آقا حضور نے فرمایا، جو بندہ اللہ کی مخلوق کے لیے ایک لمحہ اس کو کہتے ہیں جو آنکھ جھمکنے، 1 سیکنڈ کو کہتے ہیں، جو ایک لمحہ اچھا سوچے گا وہ کروڑوں سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو میں نے سوچا ملک صاحب کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو اور نیکی کوئی بنا لوں، لیکن میں جب رات کو سوتا ہوں تو مجھے کوئی نیکی نظر نہیں آتی۔ تو میں نے سوچا کہ سب سے اچھا یہی طریقہ ہے قبر سے بچنے کا، اللہ کے عذاب سے بچنے کا، اللہ کی پکڑ سے بچنے کا، کہ آقا کی حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کروں، تو شاید اسی حدیث پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، قبر کے عذاب سے بچ جاؤں اور اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں، اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے۔ تو وہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ ایک لمحہ جو بندہ اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا سوچتا ہے، ابھی کیا کچھ نہیں، تو کروڑوں سال کی عبادت افضل ہے۔ تو میں اس حدیث پاک کو اپنے اوپر اس کو مسلط کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ اس کے ذریعے میری جو ہے وکیل صاحب یہ آپ دوں میں ثواب ہے۔ ملک صاحب یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیکن میں تو ہر 17 سال ہو گئے ہیں، یہ تو آپ سوچ کی بات کر رہے ہیں، آپ تو عمل کر رہے ہیں وکیل صاحب، لیکن یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ پروردگار ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں کے بھید وہ جانتا ہے، نیت کو وہ جانتا ہے۔ میں 17 سال سے کوشش کر رہا ہوں اور میں نے التجا کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ پاک یہ انقلاب لانا یا نہ لانا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے محبوب کے ہاتھ میں، تیری اور تیرے محبوب کی مدد کے بغیر یہ پاکستان کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان میں جو حالات ہیں وہ انقلاب جیسا انقلاب مانگ رہی ہے قوم۔ جب تک ایران جیسا انقلاب پاکستان میں نہیں آئے گا، پاکستان نہیں سیدھا ہو سکتا۔ پاکستان میں ایک ایران جیسے انقلاب کی ضرورت ہے، تو پھر پاکستان سیدھا ہو جاتا ہے۔ اگر قوم میرے ساتھ اٹھتی ہے اور قوم اس طرح اٹھے کہ جس طرح وہ ایک دفعہ بھٹو کے پیچھے اٹھی تھی، تو وہ جالے میرا ساتھ دیں تو میں پاکستان میں اسی طرح کا انقلاب لاؤں گا، اور انشاءاللہ 2 سال کے اندر قوم کو باوقار بنا کر پھر ایسا ایک آئین بنائیں گے جس آئین کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی سے زیادتی نہیں ہوگی، میرٹ پر ہر سارے کام ہوں گے، بہنوں کو باوقار بنایا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی، ان کو بنیادی حقوق دیے جائیں گے، پاکستان کو ایک باوقار مملکت بنایا جائے گا، جس طرح لوگ امریکہ اور دوسرے لوگوں کے پاسپورٹ کی عزت کرتے ہیں، ہمارے ملک کا بھی عزت اور کریں گے۔ تو یہ میرا ڈریم ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو پورا کرے گا۔ جہاں تک تعلق ہے
17 سال کی ملک صاحب، تو وہ 17 سال میں شاید سمجھتا ہوں کہ وہ لمحہ ابھی تک میں نے پورا نہیں کیا جو آقا حضور نے فرمایا کہ ایک لمحہ جو اچھا سوچتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ شاید میں نے وہ لمحہ ابھی پورا نہیں کیا، تو میں کوشش اپنی جاری کی. یہ تو آپ سوچتے ہیں نا، لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، تو اللہ عمل پیرا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، بس اللہ رسول کے سارے پر میں کوشش کروں اور یہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. چاہے لوگوں کی جتنے چاہے لوگ آئیں نہ آئیں، یہ اس کے پاس کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ اکیلے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اکیلے نہیں ہیں، اللہ کا سایہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کا کرم ہے ان پہ. ملک صاحب آپ نے پھر چھیڑ دیا مجھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اکیلے لگے ہوگی. جو بچہ، جو بھائی یا باپ جس کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا، گینگ ریپ کیا گیا، اس کو تذاب پلا دیا، جس بھائی کی بہن کو کے بازو کاٹ دیے، سر کاٹ دیا، ٹانگیں کاٹ دیں، جس عزیز کی رشتہ داروں کو کا برا حال ہوا، بنیادی حقوق نہیں، بجلی نہیں، کچھ نہیں، عزت نہیں پاکستان میں. اگر وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں کیوں کام کر رہا ہوں، تو اس کو ہسٹری کیا لکھے گی ان لوگوں کو؟ ان کے بارے میں ہسٹری کیا لکھے گی کہ جو لوگ اپنی بہنوں کی عزتوں کو لوٹنے والوں کا ساتھ دے کر انہیں کو بار بار ووٹ دینا چاہتے ہیں، انہیں کو ساتھ انہیں کو پر لیڈر مانتے ہیں، تو پھر ہسٹری ان کو کیا لکھے گی؟ تو پھر ہسٹری پر چھوڑ دیں. نہیں فیڈ اپ تو میں تو کوشش جاری رکھوں، کوشش تو جاری فیڈ اپ کی بات نہیں. اللہ جب توفیق دیتا ہے، اللہ کی جب توفیق ہوتی ہے تو وہ اللہ فیصلے کر کے بدلتا نہیں. پروردگار نے مجھے توفیق دیا کہ حضور نے مجھے کرم نوازی فرمائی ہے، میرا یہ جنون ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے. جی ہماری بہنوں بیٹیوں پر پاکستان میں بڑا، پوری دنیا میں ظلم ہوتا ہے، لیکن ہماری بہنوں بیٹیوں پر پاکستان میں بڑا ظلم ہوتا ہے. ملک صاحب جو اگلا پروگرام ہوگا وہ میں جو عورت پر ظلم ہوتا ہے اسی پر کروں گا. آپ کو یاد ہے ڈیوزبری والا واقعہ؟ ہاں مجھے یاد ہے، کیوں نہیں، میں کیسے بول سکتا ہوں. میں اس کو بہن کو اور سب بہنوں کو یہ کہتا ہوں، تیری جنت میں آؤں گا ایک دن، تیری عزت کی قسم ان ظالموں کو لٹکاؤں گا ایک دن. اچھا توکلی صاحب، آپ کے ساتھ بہت سے ساتھی آپ کو جوائن کر رہے ہیں، آپ کی ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں اور جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں. کیا اچھے لوگ شامل ہو رہے ہیں یا اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جیسے بلیک شیپس ہوتی ہیں جو آ کے معاملات کو بگاڑ بھی دیتی ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے. وہ دوسری پارٹیز بھی جو ہیں وہ اپنے ایجنٹس، معذرت کے ساتھ کہوں گا، بھیج دیتی ہیں تاکہ جو تفرقہ بازی ہو، ایک ابھرتا ہوا جو ستارہ ہے اس کو ڈبانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. ملک صاحب اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. حقیقت میں بھی ہے، حقیقت میں ہے کیونکہ پروگرام بڑا سیریس ہو گیا تو پبلک شاید پریشان نہ ہو جائے کہ یہ پروگرام اتنا سیڈ کر دیا توکلی نے. تو آپ کا میں لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک شوہر نے، دوستو میرے ہم وطنوں آپ کو تھوڑا سا ہنسا بھی دوں کیونکہ خوشی بھی ساتھ ہونی چاہیے، غمی بھی ساتھ ہونی چاہیے، تو جینے کا مزہ یہ اسی میں اچھا ہے. خوش بھی ہر وقت رہنا اچھا نہیں، ہر وقت غم زدہ رہنا بھی اچھا نہیں، دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلیں تو اس میں بہت زیادہ مزہ ہے. ایک شوہر نے ملک صاحب اپنی بیوی کو تھپڑ مارا اور کہنے لگا آدمی اسی کو مارتا ہے جس سے پیار کرتا ہے. تو بیوی نے کیا کیا، اس نے اس کو 2 تھپڑ مارے، 4 لاتیں ماری اور 12 ڈنڈے مارے اور کہتی ہے تم کیسے سمجھتے ہو میں تم سے پیار نہیں کرتی؟ یہ اس کا ثبوت. تو ہمارے حکمرانوں کو میں اب یہ پیغام دیتا ہوں. لیکن میں آپ سے درخواست یہ کہوں گا بہنوں، کہیں یہ ان کی بات کو گرا نہ باندھ لینا، یہ ازراہ لطیفہ ہے، کہیں آپ اس پہ پریکٹیکل شروع ہو جائے. اس کے آگے پیغام ہے. جی ہمارے حکمرانوں نے ہماری عوام سے روٹی، بجلی، گیس، پانی اور عزت بھی چھین لی اور کہتے ہیں کہ کیا دیکھا ہم آپ کو کتنا پیار کرتے ہیں. یہ پیغام تھا حکومت کے لیے لطیفے کی شکل. جی کہتے ہیں جہاں بچتی ہیں شانائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. یس حکومت کہتی ہے کہ ہم نے تم سے عزت بھی چھین لی، روٹی بھی چھین لی، گیس بھی چھین لی اور پانی بھی چھین لیا اور دیکھو ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. تو یہ اس لطیفے کی شکل میں آتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ سوال ہو جائیں آپ سے؟ ہاں بالکل. ملک صاحب ان میں کوئی بھی ایکسیپٹ کرے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. خط لکھنے کے نہیں لکھنے کے اس پر کتنا عرصہ، پورے 5 سال لگے. میری تو التجا ہے اپنے ہم وطنوں سے، اپنی قوم سے، ایک دفعہ اکٹھے ہو کر اٹھے اور ملک میں انقلاب برپا کر دیں. میرے ہم وطنوں کب تک اسی طرح حکومتوں کے، پولیس کے اور اپوزیشن کے چکروں میں پڑے رہو گے اور اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالے رکھو گے؟ آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے، اور پھر بھی آپ لوگ انہی کے گن گا رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے گھروں میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے. سپریم کورٹ کیا کرے گی، پارلیمنٹ کیا کرے گی. میرے عزیزو
میرے دوستو، میں بار بار آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، یہ کیسا آئین ہے، یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ آئین کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ قوم کو بنیادی حقوق دیے جائیں، بیٹیوں کو عزت دی جائے، بنیادی حقوق دیے جائیں۔ تو اس آئین کو اتنا بڑا لمبا، جس کی آج تک یہ بار بار کیا کہا جاتا ہے کہ ہم نے آئین دیا، قوم پر احسان کر دیا، تو اس آئین نے ہم کو کیا دیا؟ ہماری عزتوں سے ہماری عزتوں کو لوٹ لیا گیا، بچیوں کی گینگ ریپ کیا گیا، معصوم بچی کی عزت کو لوٹا، اس کے بازو کاٹ دیے، سر کاٹ دیا، ٹانگیں کاٹ دیں، پھینک دیا، کچھ نہیں آپ کو ملا، آپ کو بے عزت کر دیا گیا۔ تو کیا ملا میرے ہم وطنوں آپ کو؟ تو سب سے اچھا ہے ہر روز اپنی بیٹیوں کو لٹانے کی بجائے، مروانے کی بجائے، تیزاب میں جلنے کی بجائے ایک دن اکٹھے ہو کر اٹھیں۔ پہلی تو سب سے پہلے میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، میں آپ سے مجھے یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ پر کوئی بھی گولی نہیں چلائے گا۔ آپ اکٹھے ہو کر اپنے ایوانوں کا گھیراؤ کر لیں اور انقلاب برپا کر دیں۔ پہلی تو بات ہے کہ کوئی فوج بھی آپ پر گولی نہیں چلائے گی، کیونکہ آپ انہی کے بچے ہیں، ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اگر کسی سیر پھرے نے گولی چلا بھی دی تو سامنے سے 200-300 بندہ زخمی ہوگا، تو 200-300 بندہ زخمی ہو کر، شہید ہو کر اپنے ملک پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنے بچوں پر قربان ہو جائے اور انقلاب برپا کر دے۔ جب تک پاکستان میں ایران جیسا انقلاب برپا نہیں ہوگا، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کا بھائی اسلم توکلی صاحب کے سامنے آ چکا ہے، تیری جنت میں آؤں گا ایک دن، آپ سب کی عزت کی قسم ان ظالموں کو لٹکاؤں گا ایک دن۔ بہت سارے لوگ جوائن کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اور افطاری کے ذریعے، کیونکہ آج کل رمضان مبارک ہے، بہانہ بھی ایک ہے، افطاری کے بہانے بلاتے ہیں، اور میں وہاں جاتا ہوں، کبھی اکیلا کبھی فیملی کے ساتھ، اور وہاں لوگ جوائن ہو رہے ہیں، کوئی اچھے ہیں، جوک در جوک آ رہے ہیں، بہت لوگ آ رہے ہیں، کہیں 100 آ رہا ہے، کبھی 50 آ رہے ہیں، کبھی 200 آ رہا ہے۔ ہر علاقے میں جا رہا ہوں، ابھی تک میں 12-13 شہروں میں جا چکا ہوں، 200 بندہ، 100 بندہ، 50 کے حساب سے لوگ جوائن ہو رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں میں شیر کون ہے اور شیپ کون ہے، مطلب پرست کون ہے اور کام کرنے والے کون ہیں۔ مجھے صرف 18 کروڑ میں سے ملک صاحب 200 شاہین ایسے چاہیے جو پاکستان میں جا کر انقلاب برپا کر دیں۔ بے شک آپ وہاں جا کر جھنڈے لگائیں، پارٹی کے لیے کام کریں، وہاں پر جو مرضی ہو ایک توکلی بن جائیں، پاکستان کے جیالے بن جائیں اور انقلاب کے لیے کام کریں، تو تب جا کر یہ کام ہوگا۔ اگر سارے بندے اپنے مطلب کے لیے آ جائیں کہ مجھے یہ سیٹ دے دو، مجھے وہ سیٹ دے دو، ناراض ہو کر چلے جائے، 17 سال کی دوستی کو بھی بھول جائے، تو ان کو صرف اپنی سیٹوں سے یا کرسیوں سے لالچ ہے، قوم کا کوئی فکر نہیں، تو پھر انقلاب کیسے آئے گا ملک صاحب؟ انقلاب تو تب آئے گا اگر کوئی مخلص لوگ آگے آئیں گے۔ تو بہت سارے اچھے لوگ سامنے آئے، جن میں نے چنگاری دیکھی جو ملک کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو جیسے پتہ ہے برسٹل سے کچھ لوگ سامنے آئے، اور ان میں نے بہت ساری جذبات دیکھے، بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں۔ حالانکہ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ جو بندے آپ کے ساتھ آیا ہے، یہ تو ساری زمانی کلب چلاتا رہا اور اس طرح کے کام کرتا رہا، سارا کچھ کرتا رہا، اور یہ قوم کا فکر۔ میں تو اس کو کہا دیکھو بات سنو، اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو چینج کر دے، اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو چینج کر دے۔ ایک بندہ اللہ کا، پاکستان کی قوم کا ایک بیٹا، پاکستان کا ایک بیٹا، اگر اس کو اللہ نے جاگا دیا ہے اور وہ اپنے بہنوں بیٹیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو سینے سے لگانا چاہیے، اس کے بارے میں باتیں نہیں کرنا چاہیے، اس کو تو بلکہ شاباش دینی چاہیے، شاباش بیٹے، دیر آئے درست۔ آپ نے یاد کرا دیا ملک صاحب مجھے، آپ تو چھیڑتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ شاید تھے یا نہیں، میرے مرشد پاک جناب نے فرمایا کہ توکلی، کسی نے کوئی کہا نا توکلی بابا جی توکلی یہ کرتا ہے، توکلی وہ کرتا ہے، تو بابا جی نے کہا جس طرح کا بندہ تیز و ترار جذبات والا ہوتا ہے، وہ کسی بھی محکمے چلے جائے اسی طرح کا کام کرتا ہے۔ تو جب یہ تحریک چلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ کے رسول اس کو ضرور توفیق دے گا، اسی جذبے اور تحریک سے کام کرتا رہے گا، اس کو کوئی پکڑ نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ یہ میرے مرشد پاک نے فرمایا۔ آج راز کی بات پتہ لگی توکلی صاحب، آپ کو مرشد کی دعا بھی ہے؟ جی بالکل، مرشد پاک کی دعا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا میں پوچھنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم کے وکیل نے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں مقبول ملک صاحب نے نام ہی لینا چاہیے، کہہ دیا، ان کو سلام بھی، عید مبارک بھی سلام ان کو، سب ملک صاحب میں صاحب کو سلام۔ تو انہوں نے یاد کہا، نیچے کہا تھا توکلی صاحب کیا بات کرتے ہیں، آپ کے اپنے گھر کے علاوہ آپ کے سب دشمن ہیں، یہ کہا تھا نا، یاد ہے؟ تو میں نے ہنس کر کہا ملک صاحب کتنی خوشی کی بات آپ نے کہہ دی، جس کے اپنے گھر والے دوست ہیں اس کی ساری دنیا دوست ہیں۔ ماشاءاللہ، کہتے ہیں عزت جو ہے گھر سے شروع ہوتی، چیریٹی بگین فرام ہوم۔ جی اچھا، وزیر اعظم کے وکیل نے کہا ہے کہ خط لکھنا جو ہے وہ ناممکن ہے، کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس چیز کے پابند نہیں ہیں۔
تو کیا یہ صحیح ان کا جواب ہے جو ان کے وکیل ہیں؟ وکیل اعتزاز حسن صاحب بڑے مجھے ہوئے وکیل ہیں اور بڑے جن کا بہت بڑا وقار تھا، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے. انہوں نے چند ٹکوں کی خاطر اپنا وقار سارا برباد کر کے رکھ دیا. ہر روز ان کا کبھی کوئی بیان ہوتا ہے، کبھی کوئی بیان ہوتا ہے، کبھی ان کے حق میں ہوتا ہے، کبھی ان کے خلاف ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک دن تو آپ بیان دے رہے ہیں کہ نہیں جی سپریم کورٹ سپیئر ہے، دوسرے دن کہتا ہے نہیں جی دوسری سپیئر ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو یہ بھی پتہ چلتا کہ میں نے کل بیان کیا دیا تھا. اس بات کو ملک سب چھوڑے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہوگا. وہ خط لکھیں گے یا اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں یہ بنتا. مسائل ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سب سے اچھا قوم کو الجھایا ہوا ہے توکلی صاحب. سب سے اچھا طریقہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی خط لکھیں سوئٹزرلینڈ کو کہ آپ کے وہاں پیسے پڑیں یا کہ نہیں پڑیں. تو زرداری صاحب اگر وہ جیالے واقعی ہوتے جو کہتے ہیں پاکستان کھپے، تو اگر وہ واقعی جیالے ہوتے، پاکستان سے محبت کرنے والے ہوتے، کہتے کہ خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں پر اتنے پیسے پڑے میں لا رہا ہوں اور یہ پاکستان کے پیسے میں 20 فیکٹری لگا دیں. اب بھی سارے پاکستانی بھائیوں بہنوں کام کرو اور اپنا پیسہ بھی محفوظ، ان کا کاروبار بھی بن جائے گا اور بچوں کو کام بھی مل جائے. کتنا اچھا ہوتا. یہ سب سے اچھا تھا نا، مگر یہ نہیں کیا پیسے کو. اچھا، آپ نے اعتزاز صاحب کی بات کی تو انہوں نے بھی ایک بیان دیا، اس میں کہا ہے کہ یہ جو عدالت کو جو خط لکھنا ہے اور عدالت جو ہے یہ تجاوز کر رہی ہے اپنے اختیارات سے. کیا انہوں نے صحیح کہا ایک وکیل ہونے کے ناطے؟ ملک صاحب حکومت پاکستان نے 5 سال لگا دیے خط لکھنے نہ لکھنے میں، اور آپ 1 گھنٹہ لگا دیں گے اسی بات پر. کوئی اور سوال کریں، یہ کچھ نہیں ہونے والا. آپ 1 گھنٹے کی بات کرتے ہیں، 2.5 سال سے یہ مسئلہ یہ سارا فراڈ ہو رہا ہے، ملک سے دھوکہ ہو رہا ہے. ہماری قوم کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے دوست کون ہے، سجن کون ہے. میرے ہم وطنوں، اپنی بہنوں کی عزتوں کو لوٹنے والوں کو، آپ سے بجلی گیس چھیننے والوں کو، آپ کو بنیادی حقوق سے محروم کرنے والوں کو نہ چھوڑیں، ان کو مت بھولیں، ان کو دوبارہ ووٹ نہ دیں، ان کو دوبارہ زبانوں میں نہ لائیں. اپنے بھائی اسلم توکلی کا ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم مل کر اپنے ملک کو 2 سال کے اندر باوقار بنائیں گے اور خوشحال بنائیں گے. اور ناظرین، بڑی اچھی بات کی توکلی صاحب نے. کوئی انقلاب جو ہے، انقلاب کو غلط رنگ میں پیش کیا جاتا ہے کہ خونی انقلاب ہوگا، مار دھاڑ ہوگی. لیکن آپ کو اگر یاد ہو، ذوالفقار علی بھٹو نے ایک انقلاب برپا کیا تھا. انہوں نے لوگوں کو شعور دیا تھا، وہ بھی ایک انقلاب تھا جس کی وجہ سے ملک نے ترقی کی، ایٹم بم بنا، اور آج جو بھی نام ہے ہر کسی کی کاوش ہے، سب نے کام کیا ہے. بہت سے حکمران ہیں. میں ملک کو 5 آئٹم بم دوں گا. ایک تو ہمارے پاس ہے نا، 5 اور آئٹم بم دوں گا. ایک آئٹم بم میرے کا نام ہوگا زراعت کو اتنی ترقی دوں گا کہ پوری دنیا کو ہم فیڈ کریں گے ماشاءاللہ. ایک آئٹم بم بناؤں گا تعلیم کا. پورے علاقے ہمارے میں اتنی اچھی تعلیم ہوگی، یورپ کی طرف یونیورسٹی اسکول بناؤں گا کہ ہر بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جائے گی. ذرائع اپنی جو ہیلتھ کا نظام ہے اس طرح بہترین بناؤں گا کہ یورپ کی طرف وہاں ہسپتال بناؤں گا، لوگوں کو باہر آنا نہیں پڑے گا. یہ بھی میرا ایک آئٹم بم ہوگا. سب سے اچھا آئٹم جو بم ہوگا وہ ہوگا بھائی چارے کی فضا. محبت دی جائے گی، جس سے دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی. پیار ہی پیار ہوگا، ہر طرف کام ہوگا، محبت ہی محبت ہوگی. انشاءاللہ ہم وہ پکھوں سے نکل کر انشاءاللہ ہم بجلی کی طرف چلے جائیں گے. ہمارے گھر، ہمارے ملک میں بجلی بھی ہوگی، روٹی بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا. مگر دوستو، ہم وطنوں، آپ کا ساتھ ہو چاہیے تب. آپ اس کے بغیر توکلی کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو اللہ بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا. ملک کو باوقار بنانے کے لیے اسلم توکلی کا ساتھ دیں. یہ ڈائلاگ اکثر سننے میں آتا ہے انشاءاللہ، اور خدا کرے کسی نے پچھلے دفعہ نعرہ لگایا ظالموں توکلی آ رہا ہے، تو میں نے کہا یہ نعرہ تو وہ تھا اپنے قاضی صاحب کے بارے میں، تم نے مجھ پر لگا دیا. تو میں نے کہا کسی نے پاکستان میں نعرہ لگایا تھا اسلم توکلی ہمارا بھائی جان، روٹی شادی اور مکان. کیونکہ ہمارے مشہور میں یہ ہے کہ 18 سال کے جو سب نوجوان ہیں ان کی شادی کا خرچہ انقلاب کی حکومت دے گی، تاکہ بے راوری ختم ہوگی، برائیوں سے بچ جائیں گے. تو ان میں سے ایک کو کام بھی دیا جائے گا. تو جب وہ شادی کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نعرہ بنا دیا توکلی ہمارا بھائی جان، شادی، روٹی اور مکان. تو میں ہنسنے لگا. میں کہتا کیسے نعرے بناتے ہیں لوگ. اچھا، کراچی کے حالات سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی صورت نہیں مل رہی. تمام سیاسی جماعتیں حکمران ہیں وہاں پہ کراچی میں. یہ نہیں کہ وہ پاور میں نہیں، حکومت بڑی پاورفل ہے، بہت سی جماعتیں مل کے حکومت چلا رہی، پھر بھی وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا لاہے عمل ہے؟ بالکل ہے میرے پاس. کیا ہے؟ بالکل میرے پاس لاہے عمل ہے، محبت کا لاہے عمل میرے پاس ہے. وہاں جتنی پارٹیاں ہیں وہ پاور سٹرگل ہے. پاور سٹرگل ہے. ایم کیو ایم نہیں چاہتی کہ کوئی بندہ وہاں پر سر اٹھائے. اے این پی چاہتی ہے کہ ہم سر اٹھائیں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم ان سے ٹیک اوور کر لیں ایم کیو ایم سے. دیکھو بات اصل یہ ہے،
MQM ہو, ANP ہو, مذہبی جماعتیں ہوں یا پیپلز پارٹی ہو, ان کو یا نون ہو, ان کو محبت کی طرف جانا پڑے گا. اچھا یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ پہلے تو مل کے سب لوگ جو ہے کراچی میں حکومت بھی کرتے تھے, لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے, اب یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ خوف پھیلا کر ہم نے بہت عرصہ حکومت کر لی اور خوف پھیلا کر لوگ ڈرتے ہیں, ہمارے سامنے نہیں کھڑے ہوتے, تو اس فارمولے کے آزمائے جا رہے ہیں. اگر ان کے کوئی پارٹی میں نہیں جاتا, ان کے مجلس میں کوئی نہیں جاتا, ان کے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں, ان کو قتل کرواتے تھے, بوری میں لاشیں بند کر دیتے ہیں, تو لوگ حیران ہیں, لوگ بچنے کے لیے انہی کا ساتھ دیتی ہیں. لیکن میں آپ کو قوم کو یہ کہتا ہوں کہ میری قوم, میرے ہم وطنوں, کب تک اپنے بھائیوں کو غائب ہوتا دیکھو گے؟ کب تک بوری بند لاشیں دیکھو گے؟ کب تک اپنی بہنوں کو لٹتا دیکھو گے؟ خدارا اب تو ہوش میں آئے اور دیکھو آپ کا بھائی 17 سال سے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے, اکیلا. آپ بھی توکلی بن کر سامنے آئیں, پاکستان کے جیلے بن کر سامنے آئیں, تو انشاءاللہ ہم اپنی بہنوں کو باوقار بنائیں گے. یہ خوف کی فضا ختم ہو جائے گی, کراچی دوبارہ پیسفل شہر بن کر سامنے آئے گا انشاءاللہ. آپ اٹھیں اور ہمارا ساتھ دیں, تو پھر میں آپ کو پھر یہی کہتا ہوں, تیری جنت میں آؤں گا ایک دن, تیری عزت کی قسم ان ظالموں کو لٹکاؤں گا ایک دن. اچھا کراچی کے جو تاجر, سننے میں یہ آیا کہ بہت سے تاجر جو ہے دوسرے ملکوں میں جا کے سرمایہ کاری کر رہے ہیں, کیسے آپ ان کو روکیں گے؟ نہیں دیکھو, جب میں نہیں روکنے والا کسی کو, میں یہ کہتا ہوں جب آپ محبت کی فضا پیدا کریں گے, جب آپ پیار دیں گے, ان کو سہولتیں دیں گے. دیکھو میں نے ایک فارمولہ دیا تھا بزنس مینوں کو, پیس دفعہ کوئی سال پہلے انہوں نے مجھے بلایا تھا, تو میں نے فارمولہ دیا تھا کہ جتنے بھی فیکٹری والے لوگ ہیں, جتنے مل مالکن ہیں, وہ کچھ جتنا مال ہمارے ملک کو چاہیے وہ ہمیں دے دیں, اس کے بعد جہاں چاہیں وہ ایکسپورٹ کریں, فری منڈیوں میں جائیں, ہم اس پر ٹیکس بھی نہیں لگائیں گے, ان پر انسپیکٹر بھی نہیں بٹھائیں گے, ان کو فری ہینڈ دے دیں گے, تو وہ کیوں باہر جائیں گے, پھر ہمارے ملک میں رہیں گے. اچھا سننے میں ہے کہ ہندو برادری جو ہے سندھ سے مائیگریٹ کر رہی ہے, وہ ناراض ہیں, تو کیا ان پر ظلم ہو رہا ہے نا؟ اب اس پر اگر ان پر ظلم نہ کرتے, تو پاکستان سرزمین پاک کی ماں ہے, ہم ماں کے سب بچے ہیں, ماں کے بچوں سے ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے, ان سے بھی پیار ہونا چاہیے, ان پر سختی نہیں کرنی چاہیے, تو اس لیے ان سے پیار کرنا چاہیے, ان پر سختی نہیں کرنی چاہیے. جی, اور ان کے حقوق جو ہیں پورے کرنے. بالکل حقوق سب کے. ناظرین, ہمارے جھنڈے میں بھی اقلیت کو تحفظ حاصل ہے, سفید رنگ مڈل میں لایا ہے, میں نے مڈل میں لایا, اس کو تحفظ دیا. تو یہ ہمارے جھنڈے میں بھی اقلیت کو تحفظ دیا گیا ہے. قائد اعظم نے جب یہ ملک دیا تھا تو اقلیتوں کو تحفظ بھی دیا تھا. جھنڈے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جی, اوپر لکھا ہے, اوپر ہے ہرا, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت سے یہ آپ کو پاکستان ملا, یہ ہرا کلر ہے اسلام کے نام. اسلام کے نام. اس کے نیچے ہے سفید کلر. سب کو امن اور پیس ملے گا. اگر اس کے باوجود آپ باز نہ آئے تو پھر خونی انقلاب آئے گا. جی.